اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورۃ البقرہ آیت نمبر 276۔ یمحق اللہ، اللہ مٹاتا ہے۔ محقا یمحقو کا مطلب مٹانا یا گھٹانا، کم کرنا۔ تو اللہ مٹاتا ہے الربا، سود کو، ویربی، اور وہ بڑھاتا ہے۔ ابھی میں نے بتایا نا، رے بے، یہ جو ربی ہے، ربا یا اس کا مطلب ہوتا ہے بڑھانا، اسی سے ربا ہے جو بڑھایا جائے۔ ویربی، اور وہ بڑھاتا ہے الصدقات، صدقات کو۔ سود کو مٹاتا ہے، گھٹاتا ہے، اور صدقات کو بڑھاتا ہے۔ اللہ، اور اللہ، لا یحب، نہیں پسند کرتا، کل، تمام، کفار، ناشکرے۔ کفر کا مطلب انکار کرنا بھی ہوتا ہے، اور کفر کا مطلب ناشکری بھی ہوتا ہے۔ تو کفار، ناشکری کرنے والا، اسیم، گنہگار۔ تو اللہ نہیں پسند کرتا تمام ناشکر گنہگاروں کو۔ اس آیات میں مکمل سود کی جو بھی پہلو ہیں وہ ایک دفعہ پھر ریوائز ہوں گے، کہ اس آیات میں اللہ تعالیٰ نے بہت لطیف انداز میں سود کے تمام پہلوؤں کو بیان کیا ہے۔ اب میں ان کو باری باری بیان کر دیتا ہوں۔ 4 لحاظ ایسے ہیں جن سے سود معاشرے کے لیے بدترین ناسور ہے، نقصان کرتا ہے، تباہ کر دیتا ہے معاشرہ کو، اور تجارت معاشرے کو فروغ دیتا ہے۔ سب سے پہلے اخلاقی اور روحانی لحاظ سے، پھر آتا ہے معاشرتی لحاظ سے، اور پھر معاشی لحاظ سے۔ میں ان سب کو باری باری ایکسپلین کرتا ہوں۔ سب سے پہلے اخلاقی اور روحانی لحاظ سے ہم دیکھیں تو صاف نظر آتا ہے ہمیں کہ سود جو ہے، سود خور جو ہے، وہ معاشرے میں خود غرضی اور بزدلی، کمزوری، یہ چیزیں حسد اور نفرت پیدا ہوتی ہے، جبکہ اس سے، تجارت سے، معاشرے میں فراخ دلی، ایک دوسرے کے لیے ہمدردی اور محبت کے جذبات ہوتے ہیں۔ تو ہم میں سے کون بندہ اس کو، کنجوسی کو اور خود غرضی اور حسد اور نفرت کو بدترین نہ سمجھتا ہو، اور ہمدردی اور فیاضی کے جذبات کو بہترین نہ سمجھتا ہو؟ ہم سب جانتے ہیں کہ ہم میں سے ہر بندہ جو صحیح طبیعت رکھنے والا ہے، جو عام سمجھ بوجھ رکھنے والا ہے، وہ ہمیشہ تجارت والے جو جذبات ہیں انہی کو ترجیح دیتا ہے۔ پھر آتا ہے معاشرتی لحاظ سے۔ تو جس معاشرے میں سود کا رواج بہت زیادہ ہو، تو وہاں کے لوگ بہت زیادہ خود غرض ہوتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ حسد، نفرت اور خود غرضی، یعنی ان کے اندر خود غرضی اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ وہ ایک دوسرے کی مدد بھی اس وقت نہیں کرتے جب تک اس میں اپنا کوئی ذاتی مفاد، کوئی فائدہ نہ دیکھ رہے ہوں۔ تو یعنی ایک دوسرے کی مدد بھی اپنے فائدے کے لیے کرتے ہیں۔ تو اس وجہ سے معاشرے میں نفرت، کینہ اور حسد جیسی بیماریاں پیدا ہوتی ہیں، اور ہم جانتے ہیں کہ جس معاشرے میں حسد، نفرت اور اس طرح کی بڑی بیماریاں ہوں، وہ معاشرہ تباہی کی طرف تو جا سکتا ہے، وہ کبھی خوشحال نہیں ہو سکتا، یہ ہم سب جانتے ہیں۔ اور ایک طرف جس میں فیاضی ہو، ایک دوسرے کے لیے ہمدردی، مشکل وقت میں ایک دوسرے کے کام آنا، اس طرح کے جذبات ہوں، تو وہ معاشرہ ہمیشہ ترقی کرتا ہے۔ ذاتی لحاظ سے چاہے ایک بندہ، چاہے مطلب اس کو نقصان ہو رہا ہو یا جو بھی ہو رہا ہو، لیکن پتہ ہوتا ہے کہ معاشرے کے لوگ ساتھ دینے والے ہیں، ہمدرد ہیں، برے وقت میں کام آنے والے ہیں، تو ایسا معاشرہ فروغ پاتا ہے۔ اخلاقی اور روحانی لحاظ سے بھی سود غلیظ ہے، اور معاشرتی لحاظ سے بھی غلیظ ہے۔ اب آتے ہیں معاشی لحاظ سے۔ تو معاشی لحاظ سے اس وجہ سے سود جو ہے نا، سود پہ قرضہ لینا ہو تو وہ 2 وجہ سے لیا جاتا ہے، یا تو ذاتی لحاظ سے یا کاروبار کرنے کے لیے۔ تو ہم جانتے ہیں جو ذاتی لحاظ سے اپنی ضروریات پر خرچہ کرنے کے لیے، یا کسان اپنے کاشتکاری کے لیے قرض لیتا ہے، تو اس بیچارے کی مجبوری ہوتی ہے وہ، اور کوئی ملک ایسا نہیں ہے جو ان لوگوں سے، یہ جو ایسے غریب جو اپنی ذاتی ضروریات کے لیے قرض لے رہے ہیں سود پہ، ان کا خون نہ نچوڑتا ہو۔ یہ لوگ اپنی کمائی کا جو بھی، ان کی تو کمائی پوری ہوتی ہے، اور کمائی کا زیادہ تر حصہ یہ پھر انہی کو دینے میں گزار دیتے ہیں، یہ جو سود خوروں کا سود ادا کرنے میں۔ اور بعد میں پتہ چلتا ہے جی ساری زندگی ہو گئے سود دیتے آ رہے ہیں، لیکن اصل رقم وہیں کی وہیں ہے، جتنا انہوں نے اصل قرضہ لیا تھا اتنی رقم ابھی بھی پڑی ہے، اور سود پہ سود ادا کرتے جا رہے ہیں، زندگی گزر گئی۔ تو وہ ایسی صورتحال میں وہ ان لوگوں کا، غریبوں کا خون چوسنے سے بھی باز نہیں آتے۔ اور اس کا پھر نقصان یہ ہوتا ہے کہ جب وہ غریب لوگ پھٹتے ہیں، جب وہ تنگی اور غربت میں پستے ہیں، پھر ظاہر ہے ان کے اندر کا جو ابال ہوتا ہے وہ اٹھتا ہے، وہ طوفان اٹھتا ہے، پھر وہ معاشرے کے غریب امیر لوگوں کو پلتے ہیں، مطلب ان پہ حملہ کرتے ہیں، ان کے فساد مچاتے ہیں۔
تو ایسی صورتحال میں پھر وہ جو ظالم سرمایہ دار ہیں وہ بھی کبھی کبھی اپنی جان سے مال سے ہاتھ سے دھو بیٹھتے ہیں. اور اگر کوئی بندہ معاشی لحاظ سے یعنی اپنی کاروبار کرنے کے لیے قرض لیتا ہے تو ہم سب جانتے ہیں کہ قرض دار جو ہوتا ہے نا, کوئی ایسا کاروبار نہیں ہے جس میں مکمل یقین ہو کہ اس 10% یا 15% نقصان ہی ہوگا. 10-15% نقصان تو چھوڑو, یہ بھی یقین نہیں ہوتا کہ فائدہ ہوگا یا نہیں ہوگا یا نقصان ہوگا. تو قرض جو سود خور ہے جب وہ دیکھتا ہے کہ اس کا کاروبار نقصان ہونے والا ہے اور یہ میرا قرضہ ادا نہیں کر سکے گا, تو وہ اپنا مال نکالنے کی فکر میں رہتا ہے, میرا مال دے بعد میں تباہ ہو برباد ہو مرے جیے جو مرضی ہو, اسے اپنے پیسے سے قرض ہوتی ہے. تو یعنی ان چاروں لحاظ سے اگر ہم دیکھیں, معاشرتی لحاظ سے, معاشی لحاظ سے, روحانی لحاظ سے, کسی بھی لحاظ سے, ہمیشہ یہ غلیظ ترین چیز ہے سود, جو معاشرے کو تباہ و برباد کرتی ہے. یعنی مطلب اتنے اچھے طریقے سے میں اپنے عقل کے لحاظ سے میں سمجھا رہا ہوں جتنی مجھے سمجھ میں آتی ہے کہ اس سے بڑی تباہی معاشرے میں اور کوئی نہیں آ سکتی. یعنی زنا لے لو, کوئی قتل اور گناہ لے لو, اس سے معاشرے میں ایک پورا معاشرہ بطور ایک ملک کبھی اس طرح تباہ و برباد نہیں ہوتا جس طرح یہ سود معاشرے کو تباہ کرتا ہے. یعنی وہ تو یعنی ذاتی گناہ ہے نا, ایک بندے کو ذاتی طور پہ وہ خراب کرتے ہیں, لیکن یہ تو پورے معاشرے کو تباہ و برباد کر رہا ہے. اور اس کے برعکس سود دیتا کون ہے؟ وہی دیتا ہے نا جس کے پاس اپنی ضروریات زندگی سے زیادہ پیسے ہوں, تو وہی قرضہ دیتا ہے نا. تو اگر اسی قرضے کو وہ جو اضافی پیسے ہیں وہ اپنے ذات پہ خرچ کرے, اپنے اس پہ خرچ کرے ضرورت کے تحت, پھر بچیں تو وہ لوگوں پہ غریبوں پہ خرچ کرے, پھر بچیں تو وہ ملک کو دے دے, رفاہی اداروں میں کام کرے جس سے غریبوں میں, تو اس سے کتنا معاشرہ پھیلے گا, کتنا معاشرہ یعنی اس میں ترقی ہوگی. تو وہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ بھی اللہ سود کو مٹاتا ہے اور صدقات کو بڑھاتا ہے. واللہ لا يحب كل کفار اثیم, یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ جو اضافی رقم اللہ نے, تو یہ اللہ کا فضل ہے نا, جو اللہ نے تمہیں ضروریات سے زیادہ پیسے دیے ہیں, زیادہ دولت دی ہے, تو اس کا حق تو یہ تھا کہ تم اللہ کی راہ میں خرچ کرتے, غریبوں پہ خرچ کرتے, لیکن تم اس کی نعمت کا مطلب ناجائز فائدہ اٹھا کے اسی کے حکم کی خلاف ورزی کر رہے ہو, ناشکری کر رہے ہو. تو اللہ ایسے کسی بھی ظالم بندے کو, کسی بھی گنہگار ناشکرے کو پسند نہیں کرتا. تو یہ آیت 276 مکمل, کل انشاءاللہ آگے بڑھیں گے. یہ آیت ویڈیو لمبی ہوگی کیونکہ اس میں نے تمام پہلوؤں کا موازنہ کر دیا. وما علینا الا البلاغ المبین.